السلام علیکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ پہلے ویڈیوز میں آپ نے کاروبار کے فائدے نقصانات یا کاروبار کے نیچر جو کہ کاروبار کون کون سے قسم کے ہوتے ہیں، کس کس کے ساتھ کر سکتے ہیں، کس طرح کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کاروبار کے انوائرمنٹ کے بارے میں آپ نے جانا کہ آس پاس کی جو چیزیں ہیں وہ کس طرح ہینڈل کرنا ہے اور کس طرح پہچاننا ہے اور کس طرح کرنا ہے، یہ کاروبار کا انوائرمنٹ۔ تو یہ تو آپ نے پہلے ویڈیوز میں دیکھا۔ اب آپ کا ذہن بن گیا ہے کاروبار کے لیے، تو کاروبار کے لیے اب کو چاہیے کیا؟ ذہن تو بن گیا کاروبار سٹارٹ کرنے کے لیے، تو اب کاروبار کے لیے آپ کو کون کون سی چیزیں چاہیے کاروبار سٹارٹ کرنے کے لیے؟ تو فیکٹرز آف پروڈکشن، جو بزنس کے جو فیکٹر ہے، پروڈکشن کے جو فیکٹرز ہے، وہ 4 قسم کے ہیں: لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ انٹرپرینور۔ اب یہ کیا ہے؟ لینڈ ہر وہ چیز ہے، ہر وہ جگہ ہے جس کے اوپر کاروبار کیا جاتا ہے۔ لینڈ کا جو سمپل جو معنی ہے وہ ہے زمین۔ سم ٹائم زمین کے علاوہ نیچرل ریسورسز کو بھی لینڈ کہتے ہیں۔ تو کاروبار میں یہ جو 4 چیزیں ہیں، انہی کی وجہ سے کاروبار بنتا ہے۔ تو لینڈ، آپ کہیں بھی کوئی بھی کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، تو اس میں آپ کو لینڈ ضرور چاہیے ہوگی۔ آپ کا اگر شاپ ہے، آپ کا اگر ریسٹورنٹ ہے، آپ کا اگر فیکٹری ہے، آپ کا اگر آفس ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کے لیے آپ کو لینڈ چاہیے، زمین چاہیے، اس کے اوپر آپ کام کریں گے۔ تو جو سب سے پہلا جو فیکٹر ہے کاروبار کا، وہ کیا ہے؟ لینڈ کا مطلب زمین آپ کا ہونا چاہیے۔ زمین ہو گئی، کاروبار جدھر بھی کرو گے ہو گئی، لیکن وہ لینڈ آپ نے چوز کرنا ہے کہ کس جگہ پہ، کدھر، کون سی اور کس لوکیشن پہ میں یہ زمین ہائر کروں یا بائی کروں، مطلب کہ ادھر میں نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے۔ تو وہ زمین، وہ لینڈ آپ کو چاہیے ہوگا اور آپ نے سلیکٹ کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ آتا ہے لیبر 4 فیکٹر آف پروڈکشن میں لیبر جو ہے یہ بھی کی رولز عطا کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ لیبر جو ہے وہ پروڈکشن میں، لیبر کے بغیر پروڈکشن پاسبل نہیں ہے۔ ابھی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ٹیکنالوجی خود ہی مطلب کرتے ہیں، پروسیس جو ہے ایک اسٹیپ سے دوسرے اسٹیپ پہ لے جاتے ہیں، اور لیبر میں کبھی کبھار ٹیکنالوجی بھی آ جاتی ہے، ٹیکنالوجی بھی لیبر مطلب میں آ جاتی ہے اس میں۔ تو لیبر جو ہے وہ اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے میں مدد دیتا ہے اور را مٹیریل کو فنش گڈ میں کنورٹ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ لیبر ڈائریکٹ ریلیشن بھی ہو سکتا ہے پروڈکشن کے ساتھ، اور انڈائریکٹ ریلیشن بھی اس لیبر کا ہو سکتا ہے۔ ڈائریکٹ ایسا کہ وہ اس پروڈکشن پروسیس میں یہ چیز ادھر سے لیا، ادھر سے رکھا اور اس کو کاٹا، اس کو جوڑا، اس طرح مطلب یہ چیزیں لیبر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ڈائریکٹ ریلیشن ہے اس پروڈکشن کے ساتھ اس کا۔ لیکن جو انڈائریکٹ ریلیشن ہے سم ٹائم، جو کہ اس پروڈکشن کے لیے جو سوچتا ہے، جو پلان کرتا ہے، جو کیلکولیشن کرتا ہے، جو دیتا ہے، وہ جو دماغ لگاتا ہے، اور ڈائریکٹ پروڈکشن کے ساتھ اس کا ریلیشن نہیں ہوتے، لیکن وہ جو دماغ لگاتا ہے، وہ جو سوچتا ہے، وہ جو کیلکولیٹ کرتا ہے اور جو پلان کرتا ہے، وہ سارا وہ انڈائریکٹ ریلیشن اس کا اس کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر وہ نہ ہو، صرف ڈائریکٹ ریلیشن والا ہو، تب بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اور اگر ڈائریکٹ ریلیشن والا نہ ہو اور وہ ہو تو صرف سوچنے سے بھی تو کچھ بنتا نہیں ہے، پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے۔ تو لیبر بھی ایک کی کمپوننٹ ہے، ایک کی فیکٹر ہے پروڈکشن کا، کہ اس کے علاوہ پروڈکشن اور اس کے علاوہ بزنس وہ پاسبل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا ہے کیپٹل ہر وہ چیز ہے آپ کے پروڈکشن میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے کمپنی میں، کہ
وہ را مٹیریل کو کنورٹ کرتا ہے فنشڈ گڈ میں. کیپٹل ہر وہ چیز ہے جو دوسرا چیز بناتے ہیں یا بنانے میں مدد پرووائڈ کرتا ہے, تو یہ کیپٹل ہے. کیپٹل جو فائنینشیل کیپٹل ہے اس میں منی آ جاتی ہے, لیکن پروڈکشن والے کیپٹل میں منی جو پیسے ہے اس کو کیپٹل نہیں کہا جاتا. اس کو کیسے کیپٹل نہیں کہا جاتا کہ وہ پیسہ اگر دراز میں پڑا ہوا ہے, جیب میں پڑا ہوا ہے, خود کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس پیسوں کا کچھ لیا نہ ہو. جب اس کا ہم کوئی چیز لیتے ہیں پروڈکشن کے لیے تو تب وہ جو چیز ہم نے لیا اس کو کیپٹل کہا جائے گا, لیکن پیسوں کو پروڈکشن کے حساب سے پیسوں کو کیپٹل نہیں کرتا. آخر میں ایگزامپل کے ساتھ یہ سارا چیز بالکل کلیئر کروں گا, لیکن یہ ہوتا کیا ہے یہ سب بتا رہا ہوں. اور اس کے علاوہ جو تین تو یہ ہو گیا, چوتھا لاسٹ جو ہے انٹرپرینورشپ. انٹرپرینور یہ کیا ہے؟ انٹرپرینور وہ بندہ ہے, وہ گروپ ہے, وہ کمیونٹی ہے, وہ انڈیویجول ہے جو کہ ان تینوں چیزوں کو ملا کے یوٹیلائز کرتا ہے اور ان تینوں چیزوں کو ملا کے کمپنی بناتا ہے, کاروبار بناتا ہے اور را مٹیریل سے فنش گڈ تک چیزیں لے کے جاتا ہے. ان تینوں چیزوں کو لینڈ, لیبر اور کیپٹل کو ملانے والا جو بندہ, جو گروپ, جو کمیونٹی, جو ممبرز ہے ان کو انٹرپرینور کہا جاتا ہے. کیونکہ انٹرپرینور کے علاوہ اگر وہ ان چیزوں کو جوڑتا نہیں ہے تو لینڈ ہی ہے, وہ کیا کر سکتا ہے؟ لیبر تو لیبر ہی ہے, مطلب وہ کیا کر سکتا ہے جب تک کہ اس کے سامنے کوئی چیز نہ ہو بنانے کے لیے, پروسیس کرنے کے لیے. اور کیپٹل ویسے ہی سارا کچھ پڑے ہوں گے, آری ہے, ٹریکٹر ہے, جو کچھ بھی ہے, وہ تو ہے ہی, خود تو کچھ نہیں کر سکتا. وہ اس سے لیبر وہ پروسیس کرنے میں مدد لے گا اور فنش گڈ میں کنورٹ کرنے, را مٹیریل کو فنش گڈ میں کنورٹ کرے گا. تو یہ جو ساری چیز ملاتا ہے, جو کمبائن کرتا ہے ان چیزوں کو, اس بندے کو کیا کہتے ہیں, اس گروپ کو کیا کہتے ہیں؟ انٹرپرینور. اور انٹرپرینور کی وجہ سے کاروبار بن جاتا ہے. اب یہ جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہے یہ میں ایک ایگزامپل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ فار ایگزامپل آپ نے ایپل کا جو باغ ہے وہ لگانا ہے, آپ نے اس کا کاروبار سٹارٹ کرنا ہے. تو سب سے پہلے آپ کو کیا چاہیے ہوگا؟ لینڈ چاہیے ہوگا. اگر آپ نے سیب کا درخت لگانا ہے, ایپل کا درخت لگانا ہے, تو وہ کس چیز پہ لگائیں گے؟ زمین پہ لگائیں گے. تو سب سے پہلے لینڈ ضروری ہوگی. اس کے بعد دوسرا آپ کو لیبر چاہیے ہوں گے. کیوں؟ درخت تو خود نہیں لگتے, درخت لگانے کے لیے کوئی ہوگا, اس کو پانی دینے کے لیے کوئی ہونا چاہیے, جب درخت اگے گے تو اس کے کٹائی کے لیے کوئی ہونا چاہیے, جب پل وہ پکڑیں گے تو پل کاٹنے کے لیے کوئی ہونا چاہیے ہوگا, پھر پل کاٹ یا توڑ دیا تو اس کے بعد جو ہے نا پیکنگ کرنا اور سیل کرنے کے لیے کوئی ہونا چاہیے. تو یہ سارا جو پروسیس ہے اس کے اوپر جو محنت کرنے کے لیے کوئی چاہیے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیبر. اور اس کے علاوہ جو کیپٹل ہے, کیپٹل, اب اس میں کیپٹل کیا ہو گیا؟ کیپٹل اس میں یہ ہے جو کہ اگر آپ اس زمین کو ٹریکٹر کی ضرورت ہوتی ہے تو ٹریکٹر اس کا کیپٹل ہے. اس کے علاوہ اگر آری اس درخت کو کاٹنے کے لیے, مطلب صحیح کرنے کے لیے اس کو چاہیے تو وہ اس کا کیپٹل ہے. اگر کوئی سیڈ وغیرہ یا پھر اس کا کوئی مطلب مسالہ وغیرہ جو کہ فرٹیلائزر وہ آپ کے اسٹاک میں پڑا ہوا ہے, اس کے مینٹیننس کے لیے, مینٹیننس نہیں لیکن اس کا خیال رکھنے کے لیے کہ میں جو پودا لگایا, میں نے جو باغ لگایا ہوا وہ خراب نہ ہو, تو ان چیزوں کے لیے جس کی وجہ سے یہ درخت جو ہے پلا بڑا ہے اور اس نے پل پکڑے ہیں, تو وہ جو ساری چیزیں درخت جو چھوٹا سا درخت ہم نے, چھوٹا پودا ہم نے لگایا تھا اور درخت بننے تک جن چیزوں نے مدد دی ہے اس لیبر کو, تو وہ ہے کیپٹل آپ کا. ٹھیک ہے.
اور ان ساری چیزوں کو ملانے والا کون ہے؟ اس بندے کو کہتے ہیں انٹرپرینور، جو کہ اونر ہے، جو کہ باس ہے، جو کہ بزنس مین ہے۔ اس کے علاوہ میں اگر فیکٹری کے حساب سے آپ کو اگزامپل دوں تو فار ایگزامپل اگر کوئی شوز بنانے والی کمپنی ہے تو اس کمپنی کو سب سے پہلے لینڈ چاہیے ہوگی، کیونکہ اس نے اپنا مشینری اور اپنا سارا کچھ اس پہ رکھنا ہے، اپنا لیبر، اپنا بزنس آفس ہو، سارا کچھ ان کے لیے لینڈ چاہیے ہوگا۔ اس کے بعد اس کو چاہیے لینڈ کو ہوگا، اس کے بعد اس کو چاہیے لیبر وہی ہو گیا کہ شرٹ بنانا یا پھر جو شوز بنانا وہ خود ہی نہیں بنتے، ان کے لیے لیبر چاہیے جو سوچ لگاتے ہیں، جو پریکٹیکل کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے اور ان را مٹیریل کو فنش گڈ میں کنورٹ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تو لیبر اس کے لیے چاہیے ہوگا۔ جیسا کہ اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں لینڈ بھی ہے، اس میں لیبر بھی ہے اور اس میں آپ کو کیپٹل بھی نظر آ رہا ہے۔ اب کیپٹل کیا ہے؟ یہ جو مشینری لگی ہوئی ہے ساری، یہ مشین، اس میں یہ جو ٹیبل لگے ہوئے ہیں، یہ جو شیلو نظر آ رہے ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیپٹل کہلاتے ہیں، جو کہ را مٹیریل کو فنش گڈ میں کنورٹ کرنے میں یہ سارا کچھ مدد پرووائڈ کرتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کیپٹل۔ اور اب ان کے علاوہ انٹرپرینور یہ انٹرپرینور ہے جنہوں نے یہ سارا چیزیں ملایا ہے اور ان سارے چیزوں کو ملا کے ایک را مٹیریل سے فنش گڈ میں کنورٹ کیا ہے۔ تو یہ فیکٹرز آف پروڈکشن آپ نے پہچاننے ہیں کہ مجھے کس کس چیز کی ضرورت ہے، اپنے کاروبار جو سٹارٹ کرنا ہے اس میں کس کس چیز کی ضرورت ہے اور کدھر کدھر اس کی ضرورت ہے۔ مجھے لینڈ کی ضرورت ہے تو کدھر کون سا لوکیشن ہونا چاہیے اپنے حساب سے، اور مجھے لیبر کی ضرورت ہے، مجھے اسکل لیبر کے، مجھے فریش لیبر کے، مجھے ایکسپیرینس لیبر کے، مجھے زیادہ ایج کے یا چھوٹے ایج کے لیبر کی ضرورت ہے۔ یہ سارا جو ہے آپ پہ اور آپ کے کاروبار پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیپٹل، آپ نے ایڈوانس ٹیکنالوجی والا کیپٹل مطلب جو مشینری ہے، جو سارا کچھ ہے وہ یوز کرنا ہے، یا پھر پرانے ٹیکنالوجی کے ساتھ جاتے ہیں، پرانے جو وے ہے اس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، یا پھر ماڈرن، تو وہ آپ پہ، آپ کے انویسٹمنٹ پہ، آپ کے تھنکنگ پہ اور آپ کے ویژن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح آپ نے کتنا زیادہ بڑے لیول پہ جانا ہے یا پھر کس طرح آپ نے کاروبار کرنا ہے۔ آپ کے کاروبار کے نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو انٹرپرینور ہے اس کو آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ خود ہی ہے، آپ خود ہی انٹرپرینور ہے جنہوں نے یہ تینوں چیزیں ملانا کے سوچا ہے اور ملایا ہے اور سٹارٹ کیا ہے، اور را مٹیریل سے فنش گڈ کو، جو خام مال ہے، جو خام مال کو مکمل پروڈکٹ گڈ میں تبدیل کیا ہے۔ تو یہ فیکٹرز آف پروڈکشن تھے۔ اب اس کے علاوہ جو فیکٹرز آف پروڈکشن کے علاوہ ہم کو ریسورسز بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ ریسورس کیا ہوتا ہے؟ ریسورس ہر وہ چیز ہوتا ہے جو کہ خود بنے ہوئے ہوتے ہیں تھوڑا بہت اور دوسری چیز بنانے میں ہمارا مدد پرووائڈ کرتا ہے، کیپٹل لائک۔ تو سم ٹائم ریسورسز جو ہے وہ نیچرل بھی ہوتا ہے، وہ آرٹیفیشل بھی، ٹیکنالوجیکل بھی ہوتا ہے۔ نیچرل ریسورسز ان کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی پروڈکشن، کوئی بھی چیز کریں۔ نیچرل ریسورسز میں کیا آتا ہے؟ نیچرل ریسورسز میں آئل آتا ہے، گیس آتا ہے، واٹر آتا ہے، یا پھر اس کے علاوہ جو ہے پلانٹ، اینیمل، سی، ریورز، اور یہ سارا کچھ بہت سارے نیچرل ریسورسز ہیں جو کہ ہمارے پروڈکشن میں ہمارا مدد کرتا ہے۔ تو ریسورسز بھی ہمیں ضرور چاہیے، یہ فیکٹرز آف پروڈکشن میں اس کے حصہ ہے، اس فیکٹر آف پروڈکشن اس کے اندر یہ آ جاتے ہیں، جو کہ لینڈ، جس طرح میں نے بتایا تھا لینڈ، تو لینڈ کے اندر
सम टाइम नेचुरल रिसोर्सेज भी आ जाता है। कैपिटल के अंदर सम टाइम जो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं वो कैपिटल रिसोर्सेज में आ जाते हैं, जिस तरह मशीनरी, जिस तरह आरी, जिस तरह कटर, जिस तरह सेविंग मशीन, या जिस तरह जो कि हम अगर शर्ट बनाते हैं धागा, शूज बनाते हैं उसके लिए धागा, तो और या जो भी कुछ बनाते हैं हम, तो टेक्नोलॉजिकल है, आर्टिफिशियल है, तो वो भी रिसोर्सेज है, नेचुरल है वो भी रिसोर्सेज है, और वो उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जो 4 बड़े मैन हेड्स हैं वो उनके अंदर आ जाते हैं। और एक चीज लास्ट में आपने एक चीज याद रखना है कि आपने अपने स्टेक होल्डर से वो आपने समझने हैं कि है कौन और उनके साथ अटैच रहना। स्टेक होल्डर कौन है? स्टेक होल्डर हर वो बंदा है जो आपके कंपनी में और आपके कंपनी के प्रोडक्शन में इंटरेस्ट रखता हो, आपके कंपनी और आपके कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो उसको इफेक्ट करता हो, और या वो आपकी कंपनी को इफेक्ट करता हो, तो उसको स्टेक होल्डर कहते हैं। कैसे? अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर है, तो कस्टमर जो है वो आपके कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो उसको इफेक्ट करता है। अगर अच्छा है वो उसको अच्छा इफेक्ट करेगा, अगर बुरा है तो बुरा इफेक्ट करेगा, अगर चीज महंगा है तो बुरा इफेक्ट करेगा, अगर चीज सस्ता है, क्वालिटी अच्छी है, उसको अच्छा इफेक्ट करेगा। लेकिन जो भी आपकी कंपनी कुछ करे तो वो उस कस्टमर को इफेक्ट करेगा। तो वो, और दूसरा जो है आपकी कंपनी को इफेक्ट करने वाला कौन है? जो कि सप्लायर है, वो आपको महंगी चीज भेज रही है, लो क्वालिटी की चीज भेज रही है और लेट डिलीवरी करते हैं, तो ये सारा आपके कंपनी को बैड इफेक्ट करता है, बुरा इफेक्ट करता है। और अगर वो पीछे से सही टाइम पे अच्छी क्वालिटी के साथ, लो कॉस्ट के साथ, लो प्राइस के साथ वो आपको प्रोवाइड करता है, तो आपके कंपनी को अच्छा जो है इफेक्ट करेगा, क्योंकि उधर से टाइम पे चीज आएगा, उधर से अच्छी क्वालिटी का चीज आएगा। तो जाहिर बात है जब आप प्रोडक्ट अपना प्रोसेस कंप्लीट करके फिनिश गुड प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को, तो वो भी अच्छी क्वालिटी की होगी। तो इस वजह से स्टेक होल्डर सिर्फ कस्टमर और सप्लायर नहीं है। स्टेक होल्डर हर वो इंडिविजुअल, वो ग्रुप है, वो मेंबर, वो कम्युनिटी है जो कि आपके कंपनी को इफेक्ट करता है या आपका कंपनी उसको इफेक्ट करता है, उसको स्टेक होल्डर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके एम्प्लॉइज, आपके कस्टमर, आपके सप्लायर, आपके कम्युनिटी, आपकी जो गवर्नमेंट है, जो कि फाइनेंशियल टीम है, जो कि टेक्नोलॉजिकल टीम है, जो कि लेबर है, ये सारे जो है ना आपके कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी वे से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एक दूसरे पे या फिर कंपनी उसको इफेक्ट करती है या वो कंपनी को इफेक्ट करती है। तो इनको क्या कहते हैं? स्टेक होल्डर। आपने सही तरह से आपने स्टेक होल्डर को समझने हैं और उसके हिसाब आपने प्लान करना है और उस हिसाब से आपने बिजनेस करना है। ये स्टेक होल्डर जस्ट याद आ गया तो मैं सोचा ये भी एक्सप्लेन कर दूं। अब जो आज के इस वीडियो का जो समरी था, जो मेरा खास मकसद था, वो यही है कि आप अपने जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो आपने सोचा हुआ है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो आपको किन किन चीजों की जरूरत आ सकती है और कौन सा बिजनेस आपने स्टार्ट करना है, तो आपने क्या करना है। सबसे पहले जहन में क्या चीज लाना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने की? तो आपने सबसे पहले जमीन का सोचना है कि किधर मैंने कारोबार स्टार्ट करना है, और इसके अलावा मुझे किस तरह का लेबर चाहिए, स्किल, एक्सपीरियंस, ओवर एज, लो एज, या इस तरह के किस तरह का लेबर मुझे चाहिए। और इसके अलावा जो आप अपने इन्वेस्टमेंट, आपके पास जितना पैसा है उसके हिसाब से आप सोचें कि मैं किस तरह के मशीनरी, किस तरह का, अगर आपने बाग लगाना है, किस तरह का सीड, किस तरह का जो तुखम, वो किस तरह आपने लगाना है, क्या चीज आप ले सकते हैं उस इन्वेस्टमेंट के अंदर। अपने लोकेशन पे आपका डिपेंड करता है कि उस लोकेशन के हिसाब से आपको कौन सा चीज बेहतर और अच्छा पड़ेगा। तो और आखिर में एंटरप्रेन्योर के तो डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। तो मकसद ये था कि ये चीजें आप समझें और उसके हिसाब से आप फिर सोचें और स्टार्ट करें बिजनेस।
ویڈیو کے آخر میں ایک چیز ضرور بتاؤں گا کہ اگر بزنس تو ہم نے کرنا ہے، بزنس تو ہم کریں گے، ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا اخلاقیات بھی سیکھیں گے. اگر آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، کسی کو اچھا چیز دیتے ہیں، کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کے اچھائی کرتے ہیں اور اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ریٹرن، اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں احسان اس کے اوپر ڈالتے ہیں، تو وہ اچھائی نہیں کہلاتے، اس کو بزنس کہلاتا ہے، جو کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اگر اچھائی کرنی ہے انسانیت کے ساتھ تو اچھائی کر اور دریا میں ڈال، پھر اس سے ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں کہ وہ آپ کو ریٹرن میں آپ کے ساتھ بھی اچھائی کرے گا. اچھائی کر دریا میں ڈال. السلام علیکم.